السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. حدیث نمبر 301. حدثنا ابو النعمان حدثنا ابو عوانة عن ابی بشر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس ان ام حفید بنت الحارث ابن حزن خالت ابن عباس. ابن عباس سے روایت ہے کہ ام حفید بنت الحارث بن حزن جو ابن عباس کی خالہ تھیں، اہدت انہوں نے ہدیہ دیا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، سمنن گھی کا، و عقتن پنیر کا، و ادبن اور گوہ کا. فدعا بہن فاکلن علی مائدتہ، تو آپ نے ان کی دعوت دی اور آپ کے دسترخوان پر کھایا گیا. وترکہن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں کھایا، یعنی لوگوں نے کھایا لیکن آپ نے نہیں کھایا. کالمستقذر لہن، ان کو ناپسند کرنے والے کی طرح. مستقذر، قذر کہتے ہیں گندگی کو، یعنی کراہت آنا کسی چیز سے. وَلَوْ كُنَّ حَرَامًا مَا أُكِلْنَ عَلَى مَائِدَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر گو حرام ہوتی تو پھر آپ کے دسترخوان پر نہ کھائی جاتی. وَلَا أَمَرَ بِأَكْلِهِنَّ، اور آپ لوگوں کو بھی ان کے کھانے کا حکم نہ دیتے. یہاں ایک بات تو یہ بتائی گئی ہے کہ ابن عباس کی خالہ کا نام ام حفید ہے. ان کا اصل میں نام حذیلہ تھا، حذیلہ بنت حارث، لیکن ان کو ام حفید کہتے تھے. دوسری جو خالہ تھی وہ ام خالد بن ولید تھی، اور یہ لبابہ صغرا کے نام سے مشہور ہیں، لبابہ. اور پھر ابن عباس کی والدہ ہیں جن کا نام لبابہ کبریٰ ہے، اور ام المومنین میمونہ بنت حارث بھی ان کی بہن ہے. تو یہ چاروں خواتین جو تھیں یہ حارث بن حزن ہلالی کی بیٹیاں تھیں. ٹھیک ہے، تو ابن عباس اپنی خالہ سے روایت کرتے ہیں. اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مائدہ کی بات ہو رہی ہے. پیچھے کس کی بات ہو رہی تھی؟ خوان کی اور سفر کی، اور یہاں مائدہ کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان، کیونکہ اسی کا باب چل رہا تھا نا جس کی یہ آخری حدیث ہے. اور دسترخوان کا قرآنی نام مائدہ ہی ہے، جس کے نام سے ایک سورت بھی مشہور ہے. کون سی؟ سورۃ المائدہ، جس میں کھانے پینے اور حلال حرام سے متعلق بہت سے احکامات بتائے گئے ہیں. اس حدیث سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ گو حلال ہے، ضب جو ہے یہ حلال ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا ہے، اس کو نہیں کھایا. اور اس کے نہ کھانے کی وجہ کیا تھی؟ ایک اور حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ آپ کے علاقے میں یہ نہیں پائی جاتی تھی، تو آپ کو شروع سے اس کے کھانے کی عادت نہیں تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند نہیں کیا کہ آپ کے دسترخوان پر کھائی جائے. آپ نے وہ ہدیہ قبول بھی کیا اور اس پر لوگوں کو بلایا بھی، اور پھر لوگوں نے اس کو کھایا بھی، لیکن آپ نے اس کو خود نہیں کھایا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ طبعی طور پر بعض کھانے بعض لوگوں کو پسند نہیں ہوتے، تو ان میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ان کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بچپن سے انہوں نے نہیں کھائے ہوتے، یا ان کے علاقے میں وہ نہیں پائے جاتے، جس کی وجہ سے ان کو کھانے کی رغبت نہیں ہوتی. ان میں جو کھانے ہم بچپن سے کھا رہے ہوتے ہیں، اگر کہیں بھی ہمیں نظر آئے تو ہم شوق سے ان کو کھاتے ہیں. اور ان میں سے بھی بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں بچپن سے ہی پسند نہیں ہوتے اور پھر بڑے ہو کر بھی ان کو نہیں کھاتے. کچھ لوگ مچھلی نہیں کھا سکتے، کچھ لوگ گوشت نہیں کھاتے. ایسا نہیں کہ وہ حرام ہے، حلال ہے، لیکن اس کے باوجود طبعی طور پر کچھ لوگوں کو کچھ غذائیں پسند نہیں ہوتی.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گوہ پسند نہیں تھی. اس کی ایک وجہ اور بھی یہ بتائی جاتی ہے کہ آپ کو کیوں پسند نہیں تھی. ابو سعید سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کیا کہ میں ایک ایسی نشیبی علاقے میں رہتا ہوں جہاں گوہ بہت ہوتی ہے اور عام طور پر میرے گھر والوں کا کھانا یہی ہے, ملتی بھی بہت ہے, کھائی بھی بہت جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی جواب نہ دیا. ہم نے اس دیہاتی سے کہا کہ دوبارہ بیان کرو, کیونکہ صحابہ چاہتے تھے کہ ان کو مسئلے کا پتہ چلے. اس نے دوبارہ عرض کیا تو آپ نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا. اس نے 3 مرتبہ پوچھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ اس کو آواز دی اور فرمایا, اے دیہاتی, اللہ نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت پر لعنت فرمائی یا غصہ کیا تو ان کو مسخ کر کے جانور بنا دیا جو زمین میں پھرتے ہیں, اور میں نہیں جانتا, ہو سکتا ہے کہ شاید یہ گوہ بھی انہی جانوروں میں سے ہو, اس لیے نہ تو میں اسے کھاتا ہوں اور نہ میں اس کو کھانے سے منع کرتا ہوں. یعنی ایک وجہ تو یہ تھی کہ آپ نے بتایا کہ میرے علاقے میں نہیں پائی جاتی, اور دوسری وجہ یہ بتائی گئی. تو وجہ کوئی بھی ہو, اور اگر کوئی بھی وجہ نہ ہو اور پھر انسان کسی چیز کو چاہے وہ حلال ہو نہ کھانا چاہے تو کوئی حرج نہیں. کسی پر بھی اصرار نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں ہم نے بہت شوق سے بنایا تو آپ اس کو ضرور ہی کھائیں. اب یہ نجد کے علاقے سے آئی تھی ان کی خالہ, تو جیسے باہر سے آتے ہیں کوئی تو وہ پنیر اور گھی اور کھانے کی چیزیں لے کر آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوروں کو بھی کھلایا اور خود اس میں سے نہیں کھایا, تو انہوں نے بھی کوئی اصرار نہیں کیا اور آپ نے بھی پھر وجہ بتا دی. جی فرمائیں. جی اٹ از حلال اینڈ طیب, لیکن یہ کہ بعض چیزیں طبعی طور پر خود کو نہیں پسند ہوتی, چاہے وہ طیب بھی کیوں نہ ہو. Something that's halal, but in the tayyib category, maybe it's not really all that tayyib. You don't like it, you don't eat it. So you can offer that to somebody else. You can offer it to somebody else. ہو سکتا ہے ان کے لیے بہت ہی لذیذ ہو. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کو اپنی طرف کھینچ لیا اور کھا لیا کیونکہ ان کو بہت پسند تھی. باب السبیک, ستو کا بیان. حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا حماد عن یحیی عن بشیر بن یسار عن سوید بن النعمان انه اخبره انهم كانوا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم بالصحباء. سوید بن نعمان نے خبر دی بشیر کو کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبا کے مقام پر تھے. وہی علی روحۃ من خیبر, اور وہ خیبر سے دوپہر کے فاصلے پر تھی. فحضرت الصلاۃ, نماز کا وقت آ گیا. فدعا بطعام, تو آپ نے کھانا منگوایا. فلم یجدہ الا سویقا, تو آپ کو کچھ نہیں ملا سوائے ستو کے. فلاک منہ, تو آپ نے اس میں سے ستو پھانک لیا یا چاٹ لیا. فلکنا معہ, تو ہم نے بھی آپ کے ساتھ وہی پھانک لیا. ثم دعا بماء, پھر آپ نے پانی منگوایا. فمضمض, پھر کلی کی. ثم صلی, پھر آپ نے نماز پڑھی. وصلینا, اور ہم نے بھی نماز پڑھی. ولم یتوضا, اور آپ نے وضو نہیں کیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ستو کھانے کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں, اگرچہ وہ منہ کے ساتھ چپک جاتا ہے تو اس کے لیے آپ نے پانی منگوا کے کلی کر کے منہ صاف کر لیا اور اسی سے نماز پڑھ لی. اور لاکا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو منہ کے اندر گھما کے پھر اس کو اندر نگلنے کی کوشش کرنا. اور ستو بھی آگ پہ بھنے ہوئے ہوتے ہیں, یعنی جو کو بھون کے پھر ان کو پیسا جاتا ہے, پھر ستو بنتے ہیں. تو آگ پہ پکی ہوئی چیز کو کھا کر وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی سوائے اونٹ کے گوشت کے. اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا ولیمہ جو تھا وہ ستو اور کھجور وغیرہ تھے. اور صحابہ بھی اپنے گھر آنے والوں کو ستو پلایا کرتے تھے. پہلے زمانے میں آپ دیکھیں کہ لوگوں کے پاس یہ سافٹ ڈرنکس اور اس طرح کی آرٹیفیشل چیزیں نہیں ہوتی تھیں, تو وہ عموماً گھر کے بنے ہوئے ڈرنکس ہی پلایا کرتے تھے, جیسے لسی ہو گئی, دودھ ہو گیا, یا گھر کا بنا ہوا شربت ہو گیا, یا اور کچھ نہیں تو چینی ڈال کے پیش کر دیا جاتا تھا. تو اس میں یہ کہ صحابہ بھی آنے والے مہمانوں کو ستو سرو کرتے تھے. ابو بردہ سے مروی ہے کہ میں مدینہ آیا اور عبداللہ بن سلام سے میری ملاقات ہوئی, تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرے ساتھ گھر چلو, تو میں تمہیں اس پیالے میں پلاؤں گا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا تھا. پھر ہم اس نماز پڑھنے کی جگہ نماز پڑھیں گے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی, یعنی اولڈ میموریز کو ریوائیو کرنے کے لیے.
چنانچہ میں ان کے ساتھ گیا، انہوں نے مجھے ستو پلایا اور کھجور کھلائی، اور میں نے ان کے نماز پڑھنے کی جگہ پر نماز پڑھی. اسی طرح ایک اور روایت میں شابی کہتے ہیں کہ ہم فاطمہ بنت قیس کے پاس گئے، کتاب الطلاق میں ان کا ذکر گزر چکا ہے، تو انہوں نے ہمیں ابن تاب کی تر کھجوریں کھلائیں اور جوار کا ستو پلایا. ایک ہوتا باجرا اور ایک ہوتا جوار. میں نے ان سے اس مطلقہ کے بارے میں پوچھا جسے 3 طلاقیں دی گئی تھی کہ وہ عدت کہاں گزارے. انہوں نے کہا میرے خاوند نے مجھے 3 طلاقیں دی تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ میں اپنے اہل میں اپنی عدت پوری کر لوں. لیکن یہ کہ وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تھے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی طلب علم کے لیے آتا ہے تو آپ اس کو بھی سرو کر سکتے ہیں. ستو کو میٹھا کر کے عام طور پر پیا جاتا ہے. مسروق کہتے ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس عرفہ کے دن داخل ہوا تو انہوں نے کہا مسروق کو ستو پلاؤ اور اس کا میٹھا بھی زیادہ کر دو، یعنی اس کے اندر میٹھا بھی ڈالنا، وہ پینا آسان ہو جاتا ہے. آپ میں سے کس کس نے ستو دیکھے ہوئے ہیں یا پیے ہوئے ہیں؟ سنت سمجھ کے بھی، اور اس کا فائدہ بھی بہت ہے. بابو ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یأکل حتی یسمى له فیعلم ما ہوا. باب ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یأکل، یعنی جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جاتا وہ نہیں کھاتے تھے، حتی یسمى له، یہاں تک کہ اس کا نام آپ کے سامنے رکھا جاتا کہ کیا چیز پیش کی جا رہی ہے. فیعلم ما ہوا، تو وہ جان لیتے کہ وہ کیا ہے جو ان کو کھانے کے لیے دیا جا رہا ہے. حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن اخبرنا عبد اللہ اخبرنا یونس عن الزہری قال اخبرنی ابو امامۃ بن سہل بن حنیف الانصاری ان ابن عباس اخبرہ ان خالد بن الولید الذی یقال له سیف اللہ اخبرہ. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خالد بن ولید یہ حدیث روایت کرتے ہیں جن کو سیف اللہ کہا جاتا ہے. انہوں نے ابن عباس کو خبر دی انہ دخل مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی میمونۃ وہی خالتہ، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت میمونہ کے گھر تشریف لے گئے جو کہ ان کی خالہ تھی. وہ خالت ابن عباس، اور وہ ابن عباس کی بھی خالہ تھی. فوجد عنده ضبا محنوذا، تو انہوں نے ان کے پاس بھنی ہوئی ضب پائی. قد قدمت به اختها حفیدۃ بنت الحارث من نجد، جو ان کی بہن حفیدہ بنت الحارث جو ہے نجد کے علاقے سے لائی تھی. فقدمت الضب لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت میمونہ نے وہ ضب جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی. وکان اقل ما یقدم یدہ لطعام، تو کم ہی ایسا ہوتا کہ آپ کے سامنے کھانا پیش کیا جاتا، حتی یحدث به، یہاں تک کہ اس کے بارے میں بات کی جاتی، ویسمى له، اور آپ کو اس کا نام بتایا جاتا. فاہوى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ الی الضب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ضب کی طرف بڑھایا. فقالت امرأۃ من النسوة الحضور، تو جو عورتیں موجود تھیں ان میں سے ایک عورت کہنے لگی اخبرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قدمتن له هو الضب یا رسول اللہ. کچھ خواتین کہنے لگی کہ جو تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر رہی ہو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤ کہ اے اللہ کے رسول یہ ضب ہے. فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ عن الضب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ضب سے اٹھا لیا. پہلے ہاتھ بڑھایا اور پھر جو ہی بتایا گیا تو ہاتھ پیچھے کر لیا. فقال خالد بن الولید احرام الضب یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ گو حرام ہے؟ قال اللہ، فرمایا نہیں. ولکن لم یکن بارض قومی، لیکن یہ میری قوم کی زمین میں نہیں ہوا کرتی تھی. فاجدنی اعافہ، تو میں پاتا ہوں کہ میں اسے گھن کرتا ہوں، یعنی مجھے اس سے گھن آتی ہے. قال خالد فاجتررتہ، خالد کہتے کہ میں نے اس کو اپنی طرف کھینچ لیا. فاکلتہ، تو میں نے اس کو کھا لیا. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینظر الی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے تھے. یعنی آپ نے منع نہیں کیا، ناپسند نہیں کیا، آپ خود پسند نہیں کرتے تھے لیکن منع بھی نہیں کرتے تھے. تو اس حدیث سے جو خاص بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ کیا کھانے کے وقت کھانے کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے؟ کیا یہ بیڈ مینرز تو شمار نہیں ہوں گے؟ یعنی عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کے گھر میں انوائٹڈ ہوتے ہیں، وہ جو آگے رکھتے ہیں آپ اس میں سے کھا لیتے. کبھی تو ہلکی پھلکی گفتگو میں پوچھتے ہیں یہ کیا بنا ہوا، اس کی ریسیپی کیا ہے، یہ
تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ کیا کھا رہے ہیں، یا پھر آپ پہلے سے اس قسم کی فوڈ سے واقف ہوتے ہیں. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی نئی چیز آپ کے سامنے ہوتی ہے تو آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ کس چیز سے بنی، یا یہ کہ اگر آپ کو یا آپ کے بچے کو الرجی ہے تو آپ پھر کلیئرلی پوچھ لیتے ہیں کہ اس کھانے میں نٹس تو نہیں، یا اس کھانے کے اندر کوئی فلاں ویجیٹیبل تو نہیں. تو ایسا پوچھنے میں کوئی حرج نہیں، پوچھنے والے کو بھی نہیں جھجکنا چاہیے اور بتانے والے کو بھی مائنڈ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو چیز کسی کو تکلیف دیتی ہو یا جو چیز کسی کے لیے نقصان دہ ہو اس سے اس کو بچنا ہی چاہیے. خود بھی اپنی جان کی حفاظت کرنی چاہیے، اور کہتے ہیں کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آپ شرم کے مارے کسی کے دسترخوان پہ وہ کھا لیں جو آپ کو نقصان دیتا ہے اور پھر آپ بیمار پڑ جائیں اور دوسروں کو تکلیف دیں اور خود بھی تکلیف میں پڑیں. تو اس سے بہتر ہے کہ پوچھ لیا جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پوچھ لیا کرتے تھے. اور یہ کب سے ہوا، کیوں ہوا؟ عام طور پر عربوں کے ہاں کھانے کی چیزوں کی قلت ہوتی تھی اور کسی چیز سے وہ نفرت نہیں کرتے تھے، جو پیش کیا جاتا کھا لیتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال و حرام کی پابندی کرتے تھے. تو اب جب حلال و حرام کے قوانین آ گئے تو پھر جنگلی حیوانات کے بارے میں بعض اوقات آپ معلومات نہیں رکھتے تھے تو پہلے آپ سوال کرتے تھے کہ یہ کیا ہے، اور یہ بھی کرتے ہوں گے کہ شکار کیا گیا یا ذبح کیا گیا، یہ کیا چیز ہے. جب معلوم ہو جاتا تو کھا لیتے، ورنہ اس کو چھوڑ دیتے تھے. اسی طرح حفاظت اور احتیاط کی وجہ سے بھی بعض اوقات انسان اگر پوچھ لے تو کوئی حرج نہیں. ابن قیم زاد المعاد میں بعض مورخین کی طرف لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کے مقام پر ایک یہودی عورت نے زہر ملی ہوئی بکری پیش کی، تو اس کے بعد آپ کو جو بھی چیز پیش کی جاتی آپ اس وقت تک اس میں سے نہ کھاتے تھے جب تک اس کھانے کو پیش کرنے والا خود اس میں سے نہیں کھاتا تھا، اس ڈر سے کہ اس میں کہیں کچھ ملا نہ دیا گیا ہو. یعنی ایک وجہ تو کیا کہ حلال حرام جاننے کے لیے، دوسری وجہ احتیاط کے پیش نظر کہ کہیں اس میں کوئی ایسی چیز نہ ملی ہوئی ہو کہ جان کا خطرہ ہو جس میں. لیکن بلا وجہ سوال کرنا ناپسندیدہ ہے، بلا وجہ بغیر کسی مقصد کے، یعنی جس کو کوئی تکلیف نہیں کسی کھانے سے تو اس کو خواہ سوال نہیں کرنے چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کے پاس داخل ہو اور پھر وہ اسے اپنے کھانے میں سے کھلائے تو اسے چاہیے کہ وہ کھا لے اور اس کے بارے میں سوال نہ کرے، اور اگر وہ اپنے مشروب میں سے کچھ پلائے تو اسے چاہیے کہ مشروب پی لے اور اس کے بارے میں سوال نہ کرے. اور اس حدیث سے ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کھینچ لیا تو پھر خالد بن ولید نے پوچھا کہ کیا یہ حرام ہے کہ مجھے بھی نہیں کھانی چاہیے؟ تو انہوں نے بھی پیچھے ہاتھ کر لیا، لیکن جب آپ نے کہا کہ نہیں یہ حرام نہیں ہے تو پھر انہوں نے اس کو کھا لیا. اس سے صحابہ کا تقویٰ بھی پتہ چلتا ہے. تو کیا باتیں سمجھ میں آئی؟ سوال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ہر ایک کو کرنا چاہیے، ہر ایک کو نہیں کرنا چاہیے. کس کو کرنا چاہیے؟ جو بیمار ہو یا جس کو کوئی خاص پریکاشن لینے کے لیے کہا گیا ہو، ساری فوڈز وہ استعمال نہ کر سکتا ہو تو اس کے لیے. اور کیا اگر کوئی پوچھ ہی لے تو مائنڈ کر جانا چاہیے؟ نہیں مائنڈ کرنا چاہیے. اور بلا وجہ کے سوال بھی نہیں کرنے چاہیے. اچھا بلا وجہ کے سوال کیا ہو سکتے ہیں؟ مثلاً کوئی بتائے گا؟ یہ پیچھے میں ایک دفعہ بتا چکی ہوں آپ کو، لیکن دیکھتی ہوں کیا یاد رہا. Sometimes people ask, which store did you get this meat from? Mm-hmm. And that's a hard question to answer because, there are stores where meat is more expensive and there are stores where meat is cheaper. Mm-hmm. So sometimes people go to the extent of asking even that, okay, which store did you get it from? Is this organic or not organic? Mm-hmm. As if, and it's very offensive almost. Mm-hmm. And sometimes people ask, did you get this in bulk or did you not? Did you get this from Maple Lodge or did you get this from, which brand is this of? So, if someone's serving you meat and they are an observant Muslim, they say that they're Muslim, then accept that meat as halal. You don't need to quiz them and interrogate them before eating of it. اور کیا کوشچن ہو سکتے ہیں جو دوسروں کو offend کرتے ہیں؟ بہت ضروری ہے یہ جاننا، کیونکہ بعض اوقات ہم اپنے ہی بھولے پن میں سوال کیے جاتے ہیں اور دوسرا پکا پکا کے تھکا ہوتا ہے، اوپر سے فضول سوالوں سے اور دماغ خراب ہونے لگتا ہے. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم. جیسے کھانا بنا کے ہٹو تو پوچھتے ہیں یہ تم نے خود بنایا یا کیٹر کروایا؟ ہاں
مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ کراچی میں ہم کھانا کھا رہے تھے کہیں، تو ایک بہت بزرگ خاتون بہت شوق سے وہ ہمیشہ بلاتی ہیں جب کراچی جاتے ہیں، تو ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے. تو اب وہ بہت ہی اچھی ڈش بنی تھی، تو وہ بار بار بزرگ خاتون سے، کیا آپ نے خود بنائی؟ بھئی عقل کے ناخن لو، وہ اتنی بزرگ ہیں کہ وہ کچن میں کھڑی بھی نہیں ہو سکتی، اور آپ ان سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے خود بنائی ہے. بھلے انہوں نے بنائی یا نہیں، کھانے کا ٹیسٹ اچھا، آپ کھا لیں. جب 2-3 دفعہ انہوں نے یہ سوال دہرایا تو انہوں نے کہا میں کچھ نہیں بناتی، اور بڑے غصے سے کہا. کھانے کے میز پہ بھی بدمزگی ہو جاتی ہے اس طرح. السلام علیکم استاد، یہی پوچھتے ہیں مسالے اپنے یا بازار کے یوز کیے؟ اور نئی چیز ہو نا، بجائے اس کے کہ بہت لمبی چوڑی وہاں بحث شروع کر دی جائے، تھوڑی سی ڈال کے پہلے چکھ لیں کہ آپ کو ٹیسٹ ٹھیک لگ رہا ہے تو دوبارہ لے لیں، نہیں تو چھوڑ دیں بغیر تبصرہ کیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے نقص نہیں نکالا کرتے تھے. Just reflecting as a mother how sometimes I try to force my children to eat what they don't like, and it's just a lesson for me now. I shouldn't do that, it's not fair. So that's yes. کیونکہ ہر انسان کی نیچر فرق ہوتی ہے نا. ہم سوچتے ہیں جو ہم کھا رہے ہیں وہ ہمارے بچوں کو لازمی کھانا چاہیے. سم ٹائم دے ڈونٹ ہیو دیٹ ٹیسٹ، تو بہت فورس نہیں پھر کرنا چاہیے. باب طعام الواحد یکفی الاثنین، ایک شخص کا کھانا 2 کو کافی ہو جاتا ہے. حدثنا عبداللہ ابن یوسف اخبرنا مالک وحدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كافي الثلاثة. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کا کھانا کافی ہے 3 کو، وطعام الثلاثة كافي الاربع، اور 3 کا کھانا کافی ہے 4 کو. اور ایک اور حدیث صحیح مسلم میں آتی ہے، آپ نے فرمایا ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے، 2 کا 4 کے لیے، 4 کا 8 کے لیے کافی ہو جاتا ہے، کیونکہ کھانے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہو جاتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کھانے میں برکت نازل کرتا ہے اور اس طرح سب کو فائدہ ہو جاتا ہے اس کا. تو مقصد کیا ہے اس حدیث کو بیان کرنے کا، کہ اگر آپ اکیلے کھا رہے ہیں اور ساتھ کوئی آ کے شریک ہو جاتا ہے تو یہ مت سوچے کہ وہ آپ کے حصے کا کھا گیا اور آپ کی بھوک نہیں اترے گی. بخل نہیں کرنا چاہیے، آپ کے آدھا کھانے سے وہ کم نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے لیے بھی اچھا ہے کہ کم کھائیں گے تھوڑا سا. اور پھر اسی طرح کہ وہ قناعت والا کھانا ہو جاتا ہے نا، بہت پیٹ بھرنے والا نہیں ہوتا، اور اجتماعیت میں برکت ہے. طبرانی کی ایک روایت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مل کر اکٹھے کھانا کھاؤ، جدا جدا ہو کر نہ کھاؤ، کیونکہ ایک کا کھانا 2 کے لیے کافی ہے. یعنی اگر تھوڑا بھی ہے گھر میں کھانا، مل کے کھائیں گے تو سب کو پورا آ جائے گا. اور اگر الگ الگ ہر کوئی اپنی پلیٹ بنائے گا، ہو سکتا ہے کچھ کھائے، کچھ بچائے، کچھ پھینک دے، اور دوسرے کے حصے میں کچھ بھی نہ آئے. پھر اسی طرح کم لوگوں کے لیے زیادہ مقدار کا کھانا بنانا مناسب نہیں، یہ بھی اس بات سے پتہ چلتا ہے. یعنی اگر 2 لوگ کھانے والے ہیں تو ایک کے اندازے کے مطابق نکال لو، دونوں کو پورا آ جائے گا. یہ نہیں کہ ایک کھانے والا تو 2 کا بنا بیٹھو، اس طرح فوڈ ضائع ہوتی ہے.